السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنون خانزادہ، تحریر عائشہ نور، کس نمبر ہے اس کی 11۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ نے پڑھ کے اس کے بارے میں ضرور رائے دینی ہے، آیا کہ خانزادہ برادرز کا جو انصاف تھا روحی کے لیے، کیا وہ ٹھیک تھا؟ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ آئی سی یو کا سرخ بلب بجھا اور بھاری شیشے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں موجود خانزادہ بھائیوں کے دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ باہر آنے والی وہی فیمیل ڈاکٹر تھی، جو ایک دبلی پتلی سنجیدہ مزاج لڑکی تھی، اور ان کے چہرے پر اس وقت شدید تشویش اور گہرے دکھ کے تاثرات واضح تھے۔ ڈاکٹر، کیسی ہے ہماری سسٹر؟ جہانگیر خانزادہ نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے اس دبلی پتلی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آواز میں روحی کے لیے تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے گلے میں لٹکا اسٹیتھوسکوپ درست کیا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، وہ اب شدید دردکش ادویات اور سکون آور دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہیں۔ ان کی حالت کے پیش نظر مجھے آپ سب سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر، ضرور، آپ ہمارے ساتھ کیبن میں آئیں، جہانگیر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب بھائی ڈاکٹر کے پرائیویٹ کیبن میں موجود تھے۔ کیبن کے اندر کا ماحول اتنا بوجھل اور بھاری تھا کہ سانس لینا بھی محال معلوم ہو رہا تھا۔ جہانگیر خانزادہ اور جہانگیر خانزادہ سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے بالکل پیچھے سکندر زاروں زاویار شہزیب خانزادہ ایک مضبوط ناقابل تسخیر دیوار کی طرح کھڑے تھے، مگر ان سب کے چہرے غصے اور صدمے سے بالکل سفید ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے میز پر رکھی روحی کی میڈیکل فائل کھولی اور بھائیوں کی طرف دیکھ کر انتہائی رنجی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، دیکھیں، پیشنٹ کو بے ہوش ہوئے کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اگر انہیں بروقت ہسپتال لایا جاتا اور علاج شروع ہو جاتا تو شاید وہ اس وقت تک ہوش میں ہوتی، لیکن تڑپنے اور شدید صدمے کی وجہ سے ان کا دماغ یہ درد برداشت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر نے ایک پل کے لیے پوز لیا۔ ان کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آپ کی سسٹر کا معصوم جسم جگہ جگہ سے دانتوں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ پیچھے کھڑے زارون اور زاویار نے غصے میں اپنی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچیں کہ ان کے پوروں سے کڑکڑاہٹ کی آواز آئی۔ ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، تشدد اس حد تک وحشیانہ تھا کہ مزاحمت کے دوران ان کے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ناخن بھی جڑ سے اکھڑ چکے تھے۔ انہوں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی ہوگی۔ روحی کی یہ دردناک کنڈیشن بتاتے بتاتے اس فیمیل ڈاکٹر کی اپنی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر تو اپنی طرف سے ایک معصوم لڑکی کی میڈیکل کنڈیشن سامنے کھڑے اس کے فیملی ممبرز اور بھائیوں کو بتا رہی ہیں۔
مگر وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان 6 پھٹے خانزادہ بھائیوں کے خون میں اس وقت غصے، انتقام اور حسد کے ہولناک شرارے پھوٹ رہے تھے۔ جہانگیر خانزادہ کا چہرہ کسی پتھر کی مورتی کی طرح سخت تھا، مگر ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی، جن میں علی شاہ اور اس کے گنڈوں کے لیے عبرتناک موت کا پروانہ صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ کیا ہم اپنی سسٹر سے ایک بار مل سکتے ہیں؟ شاہمیر نے اپنے حلق میں پھنستے ہوئے آنسوں کو نگلتے ہوئے بہت مشکل سے اجازت مانگی۔ اس کا دل اپنی لاڈلی پرائم منسٹر کو دیکھنے کے لیے پھٹا جا رہا۔ ڈاکٹر نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور نفی میں سر ہلا کر بولی، آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر اس وقت ملنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گہری نیند میں ہیں اور اگلی صبح سے پہلے انہیں ہوش آنا ممکن نہیں ہے۔ ان کے جسم اور ذہن کو اس وقت صرف اور صرف آرام کی ضرورت ہے۔ جہانگیر خانزادہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے۔ ان کا پورا وجود اس وقت موت کا دوسرا نام لگ رہا تھا۔ انہوں نے باقی بھائیوں کو ایک کاٹ دار نظر سے دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ ہسپتال کا کام ختم ہوا اور اب خانزادوں کی عدالت لگنے کا وقت آ چکا ہے، جہاں اب کسی کو معافی نہیں بلکہ صرف اور صرف دردناک انجام ملنے والا تھا۔ رات کا بھیانک سناٹا چھٹ چکا تھا، لیکن یونیورسٹی کا عملہ اور انتظامیہ اب بھی خوف کی ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جہانگیر خانزادہ کی پہنچ اور اثر و رسوخ پورے شہر میں ایسے تھا کہ جہاں جہاں بھی ان گنڈوں کے حامیوں نے مدد کے لیے رابطہ کیا، جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ یہ کیس جہانگیر خانزادہ کا ہے، سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ سب اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے۔ صبح ہوتے ہی یونیورسٹی میں معمول کے مطابق اسٹوڈنٹس کا رش بڑھنے لگا۔ اسی افراتفری میں اچانک یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ پر 3 پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی داخل ہوئیں۔ پورا گراؤنڈ پلک جھپکتے میں خاموش ہو گیا۔ پرنسپل سے لے کر چوکیدار تک سب اپنے گھر کے سادہ کپڑوں میں کسی مجرم کی طرح ڈرے ہوئے کھڑے تھے۔ پولیس کی پہلی گاڑی کا دروازہ زور سے کھلا اور میران خانزادہ باہر نکلا۔ وہ رات بھر کے غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور سیمی شرٹ لیس حالت میں کسی وحشی درندے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں علی شاہ کے بالوں کا مٹھی بھر حصہ تھا۔ اس نے اسے گاڑی سے کسی بوری کی طرح کھینچتے ہوئے باہر نکالا اور یونیورسٹی کے گراؤنڈ کے عین بیچوں بیچ پھینک دیا۔ اسٹوڈنٹ کی ایک بڑی تعداد منہ کھولے، آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ کل تک علی شاہ اور میران خانزادہ کی دوستی کے چرچے پوری یونیورسٹی میں تھے، مگر آج جو میران کا روپ تھا وہ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دوسری 2 گاڑیوں میں سے
پولیس والوں نے علی کے باقی 3 اوباش دوستوں کو باہر نکالا، جنہیں میران خانزادہ نے اپنی مار سے پہلے ہی ادھموا کر کے رکھا ہوا تھا۔ میران نے ایک نظر ان کی طرف ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر آگے بڑھا اور ان پر ایسے ٹوٹ پڑا جیسے کوئی شیر اپنے شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی؟ میران کی ہر ضرب کے ساتھ ایک گونجدار آواز گراؤنڈ میں سنائی دیتی تھی۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹس پر ایک سکتہ طاری تھا۔ پرنسپل اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ خانزادوں کا قانون ہے۔ یہ محض مار پیٹ نہیں تھی، یہ علی شاہ جیسے درندوں کے لیے حویلی کی طرف سے بھیجا گیا آخری پیغام تھا کہ خانزادوں کی عزت سے کھیلنے والوں کی لاشوں کے ٹکڑے بھی اس زمین پر نہیں ملیں گے۔ میران کے چہرے پر پڑا خون اور اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر کسی کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے روکے۔ آج یونیورسٹی کا گراؤنڈ خانزادوں کی غصے کی بھنٹ چڑھ چکا تھا۔ یونیورسٹی کا پورا گراؤنڈ میران خانزادہ کے جلال اور علی شاہ کی چیخوں سے لرز رہا تھا کہ اچانک فضا میں تیز بریکوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں گونجیں۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو کالی چمچماتی لینڈ کروزرز کا ایک پورا کارواں دھول اڑاتا ہوا گراؤنڈ کے اندر داخل ہوا۔ گاڑیوں کے دروازے بیک وقت کھلے اور ان میں سے خانزادہ برادرز شاہ میر، شاہ زیب، سکندر، زارون اور زاویار پورے جاہ و جلال کے ساتھ باہر نکلے۔ ان کے چہروں پر اس وقت وحشت اور سفاکی کی وہ داستان لکھی تھی جسے دیکھ کر اچھے اچھوں کا پتہ پانی ہو جائے۔ بھائیوں نے میران کو اکیلے ان غنڈوں کو مسلتے دیکھا تو ان کے اندر کا بارود بھی پھٹ پڑا۔ بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے سب کے سب علی شاہ اور اس کے اوباش دوستوں پر ٹوٹ پڑے۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر علی کے ایک دوست کے جبڑے پر ایسا وزنی مکہ جھڑ دیا کہ اس کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ زارون اور زاویار نے دوسرے غنڈوں کو بالوں سے دبوچ کر زمین پر پٹخا اور ان پر لاتوں اور گھونسوں کی وہ برسات کی کہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ پورا گراؤنڈ تماشائی بنے اسٹوڈنٹس کے خوفزدہ سانسوں اور غنڈوں کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ اسی ہنگامے کے دوران کاروان کی سب سے بڑی مرکزی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ جہانگیر خانزادہ اپنے مخصوص بلیک سوٹ میں چہرے پر موت جیسا سکون سجائے باہر نکلے۔ ان کا رعب ایسا تھا کہ وہاں موجود سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا ہجوم خود بخود پیچھے ہٹ کر ان کے لیے راستہ بنانے لگا۔ یونیورسٹی کا ایک بوڑھا چوکیدار جو خانزادوں کی طاقت سے واقف تھا،
بھاگتا ہوا گیا اور گراؤنڈ کے عین بیچوں بیچ ایک شاہی لکڑی کی کرسی لا کر رکھ دی۔ جہانگیر خانزادہ پورے وقار اور جلال کے ساتھ اس کرسی پر برجمان ہوئے، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھی اور نہایت سرد نظروں سے اپنے چھوٹے بھائیوں کا وہ خوفناک جلال دیکھنے لگے، جیسے کوئی بادشاہ اپنے باغیوں کو کچلتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ گراؤنڈ میں کھڑے کافی اسٹوڈنٹ آنکھیں پھاڑے حیرت اور خوف کے مارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ ارے یہ تو وہی کل والے چیف گیسٹ ہیں نا، جنہیں ہم نے اسٹیج پر دیکھا تھا۔ یہ اتنے خطرناک ہیں۔ گنڈوں کی حالت اب یہ ہو چکی تھی کہ ان کا جسم خون سے لت پت تھا اور وہ جان کی بھیک مانگ رہے تھے۔ شاہ میر کا غصہ اب بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے علی شاہ کی گردن پر اپنا بھاری بوٹ رکھا اور اسے مزید کچلنے ہی والا تھا کہ ایک آواز گونجی۔